بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، 1 صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، 2 اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، 3 جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج غروب ہو گیا، میرے لیے عصر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بہتان کا رخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خاوند کی وفات کی عدت کہاں گزاری جائے گی؟ سیدہ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے خاوند کی وفات کی خبر اس طرح ملی ہے کہ میں اپنے خاندان اور اپنے بھائیوں کے گھروں سے دور ایک گھر میں مقیم ہوں۔ خاوند نے نہ خرچہ کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے اور نہ ترکے میں کچھ، نہ کوئی گھر ہی ان کی ملکیت میں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، تاہم ابھی میں مسجد میں یا گھر کے صحن ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوبارہ طلب کر کے فرمایا، جب تک اللہ کی مقرر کردہ عدت پوری نہیں ہو جاتی اسی گھر میں رہو جہاں تمہیں اپنے خاوند کی وفات کی خبر ملی۔ چنانچہ میں نے 4 ماہ 10 دن تک وہیں عدت گزاری۔ واضح رہے، شدید عذر کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو خاوند کی عدت کے لیے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ نجومی کے پاس جانے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کے 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ رحمت الہی کے مستحق میاں بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ امت کے افراد پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے اور وہ اس نبی کو اس امت کے لیے اس کے آگے میر منزل اور پیشرو بنا دیتا ہے، اور جب وہ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو نبی کی زندگی میں اس امت پر عذاب نازل فرما کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ نبی ان کی ہلاکت کے منظر کا مشاہدہ کر کے
اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملے۔